اس آخری گواہ نے اپنی بیان میں اس نے کچھ ایسی اہم انفارمیشن کراس ایگزامینیشن میں اس نے ریویل کی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا، یہ آج سے 4 سال پہلے 2020 میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی ہے اور کلوز ہو چکی ہے، اور اس میں یہ تمام معاملہ جو ہے این سی اے کے پیسے اٹیچ کرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا، اور خاص طور پہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے بین ملک ریاض فیملی اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے، وہ تمام معاملات ایک ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے اندر نیب ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو کلوز کرنا ہے۔ تو ایک کلوز ٹرانزیکشن، ایک ختم ہوئے ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا، اور ری اوپن کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے، تو آئندہ تاریخ کے لیے، بدھ کے لیے ہمارا 2 کیسز جو ہے وہ لگے ہوئے، ایک جو بلگیری کا نیا کیس ہے وہ بھی فکسڈ ہے اور یہ بھی فکس کر کے سو جج صاحب کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے، فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے، اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے پی ڈبلیو 35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا، اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا، اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے، سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا۔ مطلب یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف سی این سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں، اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ، تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں، اسٹال کریں۔ یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دے، ہم اپنی اسسٹنس دے دیں، ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ کی ہے، تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے، مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا، اور سٹیج وہی آ چکی ہے کہ فیصلہ سنانے والی ہے، یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے، اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا۔ توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 میں جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے، مین لیڈر نے پوچھا کہ آپ کی کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، تو ان سے تو فکر بات کسی کی بات نہیں۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کے نیب نے کارروائی کی ہے، کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے، کسی کے خلاف ریفرنس فائل کی ہے، اور کس کس کو ملزم بنایا ہے، اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوگی، تو تب آپ نے بلگیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی؟ سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی، یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو، ایک سیگمنٹ کو، کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے، ریلیز کا ٹائم آتا ہے، تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ، ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے کہ ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی، سو القادر بھی اسی دن ہوگا اور بلگیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ کرا جائے گا۔ سلمان صدر صاحب ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا، آج جو روک دیا گیا ہے کسی بھی فیصلہ سنانے سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو؟ کیا ہے خان صاحب؟ دیکھیے، اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو میں کراس ایگزامینیشن اپنا یہاں ریویل تو نہیں کر سکتا، مگر اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک کیس جیسے جج صاحبان نے ایک غلام سرور سندھو کے کیس کا حوالہ دیا، انڈر ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں اس بات پر انکوائری میں ہم نے بیل دے دی کہ یہ کیس پہلے انکوائر ہوا اور انکوائری کلوز ہوئی، اور ہم نے اس بات پر بھی کیا کہ پہلے افسران کے خلاف ڈپارٹمنٹل فکشن اور انکوائری کیوں نہیں ہوئی، تو اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں۔ کرمنل کیسز کا سٹے ہونا بڑا مشکل ہے، اس سے پہلے جو کرمنل کیسز سٹے ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب سائفر کیس میں، وہ ہوا تھا کہ اوپن ٹرائل نہیں ہوا، اوپن پروسیڈنگز نہیں ہوئی۔ آج کا کیس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تفتیشی کو کچھ اہم ریکارڈ منظر عام پر لانے سے روکا جا رہا ہے، اور جج صاحب نے وہ ہماری درخواست جو خارج کی، اب ہم نے آج باضابطہ طور پہ اس پہ انگیج کیا، ان شاء اللہ